السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسر اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ قصے پر غور کرنے والے ہیں، ایک ایسے نبی کے بارے میں جن کی باتیں، جن کا انداز بیاں، جن کی سچائی سب کچھ مثالی تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ جی ہاں، اور ان کی قوم مدین کے لوگ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال اور تجارت کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ راستہ بھٹک گئے۔ بالکل، ان کی کہانی میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ تو آج ہم انہی سروتوں مطلب قرآن اور دوسری روایتوں کی روشنی میں مدین کے لوگوں اور پیغمبر شعیب کی کہانی کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، دیکھتے ہیں یہ جانکاری ہمیں کیا بتاتی ہے۔ یہ ایک امیر قوم تھی، تجارت میں ماہر، لیکن لگتا ہے یہی امیری، یہی خوشحالی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ صحیح کہا۔ سروت بتاتے ہیں کہ پیغمبر لوط کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ نے پیغمبر شعیب کو مدین بھیجا۔ یہ لوگ اتر پشچمی عرب کے پاس رہتے تھے۔ اور جیسا آپ نے کہا، تجارت ان کے خون میں تھی، بہت پیسہ تھا، آرام کی زندگی تھی، لیکن پھر دقتیں کیا تھیں ان کے ساتھ؟ دقتیں، ہاں، جانکاری کے مطابق سب سے بڑی پرابلم تھی ان کی بے ایمانی، خاص طور پہ تجارت میں ناپ تول میں کمی کرنا، لین دین میں دھوکہ دینا۔ جی، اور صرف یہی نہیں، سماج میں بگاڑ پھیلانا، بھرشٹاچار کرنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو بھول جانا۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ یہیں پر پیغمبر شعیب علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ انہی میں سے تھے، لیکن اپنی نیکی، اپنے صبر اور اپنی زبردست گفتگو کے لیے جانے جاتے تھے۔ بالکل، بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ خطیب الانبیاء، ہاں، یعنی نبیوں میں سب سے بہترین خطاب کرنے والے، سب سے اچھے وقتہ۔ ان کی بات میں وزن تھا، سمجھانے کا انداز بہت اچھا تھا۔ یہ ان کے مشن کے لیے بہت ضروری بھی تھا۔ تو کیا پیغام لے کر آئے تھے وہ اپنی قوم کے پاس؟ ان کا مکھیہ سندیش کیا تھا؟ دیکھیے، قرآن میں سورہ ہود میں بہت صاف طور پر ان کا پیغام درج ہے۔ آیت 84 میں وہ کہتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ یہ تو ہوئی پہلی بات، توحید کی دعوت۔ جی، لیکن فوراً بعد وہ کہتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، پر مجھے تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اچھا، تو مطلب عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً ایمانداری کا ذکر، جی، یہ خاص بات ہے۔ بہت خاص۔ یہ صرف رسم و رواج یا پوجا پاٹ کا مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے پیغام کا ایک بہت بڑا حصہ سیدھے سیدھے ان کی بزنس پریکٹسز، ان کی تجارت کی بے ایمانی پر چوٹ کرتا تھا۔ ہاں، یہ بات تو سورہ الشعراء میں اور بھی کھل کر سامنے آتی ہے نا؟ بالکل، آیت 181 سے 183 تک صاف حکم ہے، پورا ناپو اور نقصان کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور صحیح ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ یہ تو سیدھے سیدھے ان کے روزمرہ کے بھرشٹاچار پر انگلی اٹھانا تھا۔ تو لوگوں نے مطلب قوم نے کیسے ریاکٹ کیا اس پر؟ کیا انہوں نے بات مانی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے تو مذاق اڑایا، ہنسی میں ٹال دیا۔ سورہ ہود میں ہی ان کا جواب بھی ہے، آیت 87 میں وہ کہتے ہیں، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اچھا، یعنی وہ اپنی پرانی رسموں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ہاں، اور آگے کہتے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کریں۔ مطلب وہ اپنی مرضی سے تجارت کرنا چاہتے تھے، چاہے اس میں بے ایمانی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اسے اپنی آرتھک آزادی کا مسئلہ بنا رہے تھے۔ یہ تو سراسر تکبر لگتا ہے۔ بالکل، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو کمزور سمجھا، انہیں دھمکایا بھی۔ سورہ ہود کی آیت 91 میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، یعنی پتھر مار مار کر ختم کر دیتے۔ اللہ اکبر، مطلب وہ اللہ کے نبی سے زیادہ ان کے قبیلے کا لحاظ کر رہے تھے۔ یہی ان کا غرور تھا، ان کی ناسمجھی تھی۔ اس پر پیغمبر شعیب علیہ السلام کا جواب بہت سوچنے والا ہے۔ اگلی ہی آیت 92 میں وہ کہتے ہیں، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت والا ہے، اور تم نے اسے اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو، میرا رب اسے گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین جواب ہے۔ وہ انہیں یاد دلا رہے تھے کہ اصلی عزت اور طاقت کس کی ہے۔ جی، لیکن افسوس، قوم نے پھر بھی انکار کیا۔ وہ اپنی گمراہی پر اڑے رہے۔ اور جب انہوں نے پیغمبر کی بات کو پوری طرح رد کر دیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ ہاں، سورہ الاعراف کی آیت 91 اور 92 بتاتی ہے کہ ایک زبردست زلزلہ آیا، اور ساتھ ہی آسمان سے ایک بھیانک چیخ نے انہیں آ لیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑ رہ گئے۔
ایسے جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ ان کی ساری دولت، عمارتیں، کاروبار، سب کچھ ختم ایک پل میں۔ یہ تو بہت خوفناک انجام ہے۔ اچھا۔ ہاں، پھر ایک بادل کا ٹکڑا آیا، لوگ اس کی چھاؤں میں جمع ہوئے تو اسی وقت زمین کانپنے لگی، وہ زلزلہ آیا، اور پھر وہ آسمان والی چیخ جس نے سب کو ہلاک کر دیا۔ مطلب اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آیا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ نافرمانی کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے، ان سروتوں سے ہم کیا خاص سبق لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، کئی اہم باتیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے واضح وہ ہے تجارت میں ایمانداری کی اہمیت۔ اسلام میں یہ صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ دین کا، ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل۔ دھوکہ دینا، کم تولنا، یہ سیدھے سیدھے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دولت اور خوشحالی اگر اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ نہ ہو تو وہ انسان کو تکبر اور بھرشٹاچار کی طرف لے جا سکتی ہے۔ مدین کے لوگ اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ صحیح۔ اور ایک اور چیز جو مجھے بہت اہم لگتی ہے وہ ہے حق بات پر اکیلے کھڑے ہونے کی ہمت۔ ہاں بالکل، پیغمبر شعیب علیہ السلام نے یہی کیا۔ پورا سماج خلاف تھا، دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور اسی ایمانداری کی اہمیت پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا؟ جی بالکل، ترمذی شریف کی روایت ہے جسے صحیح کہا گیا ہے، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین یعنی بہت سچے لوگوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام ہے ایمانداری کا۔ تو ان سب سروتوں کا نچوڑ یہی ہے، ایمانداری، عدل یعنی انصاف، یہ کسی بھی سماج کی بنیاد ہیں۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، یہ آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ بالکل، چاہے وہ ہمارا کاروبار ہو، ہماری نوکری ہو یا ہمارے آپسی تعلقات ہوں، ان اصولوں کا گرنا اکثر تباہی لاتا ہے، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی۔ صحیح کہا۔ تو سبحان اللہ، پیغمبر شعیب علیہ السلام کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی، ایمانداری اور انصاف وہ قدریں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں، چاہے وہ تجارت ہو یا روزمرہ کی زندگی، کتنے کھرے اترتے ہیں۔ تو چلیے ہم سب اپنے کاموں پر غور کریں اور انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ افسر اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی نبیوں کی کہانیاں، دعائیں اور اسلامی یاد دہانی ملتی رہیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ سننے کے لیے جزاکم اللہ خیرن۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔